السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ الروم، اس کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ اس کا ٹرانسلیشن اس طریقے سے ہے، اردو زبان میں اللہ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا۔ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے یہ سیکنڈ سیٹرڈے کا جو ہمارا بریک فاسٹ پروگرام ہے، اس میں تقریباً 4 مہینوں سے، ابھی 5واں مہینہ ہے، 5 مہینوں سے فیملی کاؤنسلنگ پروگرام کے نام سے، میرج کاؤنسلنگ کے نام سے ہم قسط وار پروگرام چلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ، دا سیکرٹ ٹو ہیپینس ان فیملی ان میرج لائف، خوشی کا راز ایک لفظ میں اگر ہم کہیں گے تو شادی شدہ زندگی میں خوشی کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک بہت بڑا راز ہے۔ اس کے اوپر سے آج پردہ اٹھا کر کے آپ کے سامنے 8 پوائنٹ فارمولا کی طرح آپ کے سامنے 8 باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو جان کر، سیکھ کر، سمجھ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مارگریٹ لی رنبیک ایک شخصیت ہیں، ان کا قول ہے، ہیپینس از ناٹ اے اسٹیشن یو ارائیو ایٹ بٹ اے مینر آف ٹریولنگ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا مطلب ہے خوشی کوئی ایک منزل نہیں ہے، ایک ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں آدمی پہنچے، بلکہ خوشی کیا ہے؟ خوشی سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ قول جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے جن کا سنایا، شادی شدہ زندگی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں دیکھو، زندگی کے سفر میں ہر جوڑا جس کی شادی ہو جاتی ہے خوشی کا متلاشی ہوتا ہے، رائٹ؟ متلاشی یعنی کہ تلاش رہتی ہے اس کو، آج سے میری زندگی خوشی کے ساتھ کیسے گزاروں میں۔ شادی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوشی مل گئی۔ تو کیا واقعی معنی میں خوشی ایک منزل ہے جہاں پر پہنچ کر کے آدمی اس کو لے لے؟ تو پھر کیا ہے وہ؟ یہی بات مجھے اور آپ کو آج کے اس سیشن میں سمجھنا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں شادی کے بعد خوشیاں نہیں ہیں تو کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ ان سے بھول ہو جاتی ہے کہ شادی انہیں خوشی کی منزل تک پہنچا دے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ شادی ان کو ایک منزل ہے، خوشی ایک منزل ہے، ایک ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے۔ شادی کر لینے سے ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، ایسا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ شادی کر لینے سے خوشی آ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ خوشی کوئی ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے، ایک جامد چیز نہیں ہے، ایک باکس ہے، ایک ڈبہ میں جا کر کے خرید لیا، ایک دکان میں اسٹور سے ہم نے لا لیا، آج کے بعد سے خوشی ہمارے پاس رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طرز فکر ہے، ایک طریقہ ہے۔ جب تک یہ طریقہ ہم اس کو فائنڈ نہیں کریں گے، اس کو اپنی لائف میں لاگو نہیں کریں گے، خوشی ہم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ خصوصاً شادی شدہ زندگی کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں۔ تو 8 پوائنٹ پر میں بات کروں گا۔ میں نے کہا سب سے پہلا نمبر 1 جس پر میں آپ کو بات کروں گا، ہو سکے تو تھوڑا سا نوٹ بھی کر لیں آپ تمام ان باتوں کو۔ سب سے پہلی بات، خوشی کوئی منزل نہیں ہے، خوشی کو منزل نہ سمجھیں۔ ہیپینس از ناٹ اے اسٹیشن۔ خوشی کوئی ایک منزل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پہنچ جائیں، جہاں پر آپ کا مقام رک جائے۔ اس کے تعلق سے بات یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اگر خوشی کو منزل سمجھا جائے، کوئی ایک اسٹیشن ہے، کوئی ایک جگہ ہے جہاں پر رک جائیں، ایسا اگر سمجھ لیا جائے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ شادی کے بعد کبھی آپ کو
اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ زندگی میں خوشیاں اور تلخیاں بڑی بات ہے یہ. خوشیاں اور تلخیاں کو کیا بولتے ہیں؟ بٹرنس. صحیح، تلخ تجربات. خوشی اور تلخی، ہیپینس اینڈ بٹرنس، دونوں کے دونوں ساتھ چلتی ہیں پوری زندگی میں. کبھی خوشی بھی ہوتی ہے تو کبھی تلخی بھی آ جاتی ہے، جسے ہم اور آپ غم بولتے ہیں نا. تو دونوں چیزیں ساتھ چلتے ہیں یہ. تو اصل کامیاب جوڑا وہی ہوتا ہے جو خوشی کے بغیر بھی، کامیاب جوڑا کون ہے؟ خوشی کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھ لے. کیسے بھائی؟ ہر ہمیشہ خوشی کی حالت اس کو نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ خوش رہنا سیکھ لے. یعنی تلخ حالات میں بھی، بٹرنس حالات میں بھی مثبت رویہ اختیار کرے، پازیٹیو طریقہ اختیار کرے. یہ پہلی چیز ہے. نمبر 2، میں تھوڑا سا شارٹ کر کے بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شادی کے جو مسائل ہیں، شادی کے بعد جو پرابلمز جسے انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ پرابلمز کو مواقع سمجھے. نمبر 2، شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو پرابلمز نہیں بلکہ اپرچونٹیز سمجھے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے ان کو خوشی حاصل نہیں ہوگی، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بتنگڑ بنا کر کے لڑائی جھگڑا تو میں اچھے اچھے گھرانے طلاق خلا کی نوبت میں آ جائیں. خوشی یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ کوئی بھی موقع کیوں نہ ہو، کوئی بھی پرابلم، چاہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا پرابلم بھی کیوں نہ ہو جائے، کیا کرنا؟ اس کو اپرچونٹی سمجھنا. کیسے؟ تھوڑا سا ایکسپلین میں کرتا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ ہر شادی شدہ زندگی میں یاد رکھو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ فار ایگزامپل عائشہ رضی اللہ عنہ، واقعہ عفق وغیرہ وغیرہ، شہد والا واقعہ، اور بھی. تو صحابہ کی زندگیوں میں بھی ہوا تھا. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتا. ایلن مسک سب جانتے ہیں نا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار کہتے ہیں. صحیح ہے، وہ نمبر 1 پہ ہی ہے. معلوم ہے اس کی وائف اس کے ساتھ ہے کیا؟ اس کی بیٹی نے اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ درج کیا ہے. اس کی بیٹی نے اس کے خلاف. خوش ہے کیا وہ؟ کتنے ایکٹرز ہیں، فلمی ایکٹرز، شادی شدہ لوگ، کیا وہ ہنسی خوشی زندگی چل رہی ہے ان کی؟ کیوں؟ اگر واقعی معنی میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یعنی کہ شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ آ جائے، کوئی بھی پرابلم کیوں نہ آ جائے، وہ اس کو اپرچونٹی سمجھنا. شادی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ان مشکلات اور اختلافات سے گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی گھبرا گئے تو سمجھو وہیں پر پیر پھسلا. ڈر گئے تو بیوی چڑیل لگے گی، بیوی کو ہسبینڈ ظالم لگے گا. کیا بھئی کیسا باتا نہ گھر کوئی نہیں، میں کیسے سنبھالوں؟ بیوی کو ایسا لگے، شوہر کو لگے گا کیسے گھر کے اندر جاؤں، جاتے ہی شروع ہو جاتی، اس کی باتوں سے مجھے ڈر لگتا، ایسے شروع ہو جاتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اختلاف، کوئی بھی مشکل مرحلہ کیوں نہ آ جائے، اختلاف بھی اگر کیوں نہ آ جائے، اسے گھبرانا نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ بلکہ ایک دوسرے کو ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایموشن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو خوشی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. نمبر 3، تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے. تو تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ کا واقعہ رضی اللہ علیہ السلام. ان کا واقعہ کیا ہے؟ تقریباً آپ تمام جانتے ہیں، سارا واقعہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، شادی شدہ زندگی میں مسائل یعنی کہ پرابلمز اور چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدلنا ایک غیر معمولی صلاحیت ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا آرٹ ہے، یہ بہت بڑی کلا ہے، یہ جس کی بہترین مثال آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو ابراہیم اور حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. کیسے؟ ان دونوں ہستیوں کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو رہتی دنیا تک کے لیے صبر، پیشنس، قربانی، کیا بولتے ہیں اس کو، سیکریفائس، اور اللہ پر بھروسہ، یہ 3 چیزوں کا بڑا ہی بہترین سبق دیتا ہے. ایسا حادثہ، ایسا واقعہ صبر کے لیے بھی، قربانی کے لیے بھی، اور اللہ پر بھروسے کے لیے بھی بڑی زبردست اگزامپل ہمارے سامنے بیان کر کے رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کیا کہ اپنی اہلیہ کو، کون؟ حاجرہ، اور نومولود بیٹا کون؟ اسماعیل، دونوں کو تم لے کر کے جاؤ اور بے آب و گیا وادی
قرآن کے الفاظ کے حساب سے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، جہاں پر نہ تو کوئی سبزہ اگتا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، نہ تو انسان ہے، نہ تو جانور، کچھ نہیں ہے وہاں پر. ایسی جگہ میں لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم ہوا. یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا، کریکٹ، بہت ہی خطرناک فیصلہ تھا، جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کچھ تھا. ہاجرہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اما ہاجرہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے لے جا کر چھوڑ دینے کے بعد وہ پلٹ کر کے جا رہے تھے، ایک سوال کرتی ہیں، کیا وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اور یہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پھر سوال کرتی ہیں. ایسا تو یہ کہیں لے جا کر کے چھوڑ کر کے چلے جائیں ایسے انسان تو نہیں ہے. بیوی شوہر کی نفسیات سے بھی واقف ہے، کہ یوں ہی چھوڑ کر کے اچانک کہیں چلا جانے والا انسان نہیں ہے. دیکھو آج کل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 25 سال دونوں ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی کی بھلائی کے لیے ہی کوئی فیصلہ لیتا ہے، سمجھ نہیں پاتی، ہنگامہ مچاتی ہے، کہیں کو ایسا کر رہے ہیں. یعنی کہ 1 سال 2 سال بھی ساتھ رہ لیں تو کم سے کم نفسیات کو سمجھنا ہے نا. یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھلائی ہوگی. تو یہاں الٹا بھی، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اما ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ تو اتنے اچھا انسان، اتنے نیک دل انسان کسی کے سہارے کے بغیر یہاں پر چھوڑ کر کے چلے جائیں، ایسے تقدیر تو نہیں ہے. فوراً سوال بدل کر کے پوچھ کے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ ہمارا کبھی ہاتا، ایسا کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ یہ سوال کرنے پر ہاجرہ کے ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں آپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تب اس پر ہاجرہ نے جو جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس کا حکم ہے تو اس کے حکم کو آپ کر گزریے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ قول ہاجرہ کا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں پرابلمز کو اللہ کے بھروسے کے ساتھ قبول کرو، ایکسپٹ کرو. ایک بھی نقص نہیں ہے نا، ایک دم آئیڈیل. دیکھو آئیڈیل ہماری خواہشات ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل ہے کیا ویسا؟ نہیں ہے. یہ دنیا بھی ہے نا، یہ زمین پلانٹ ارتھ جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ جنت نما ہے، لیکن جنت نہیں ہے. یہاں پر پھل جو دیا گیا، جنت میں بھی انسان کو پھل دیا جائے گا، سیب انگور انار دیا جائے گا. اس کو دیکھ کر کے انسان کہے گا یہ تو ویسا ہی ہے جیسے کہ دنیا میں دیا گیا تھا. یعنی کہ کمپلیٹ ورژن، یعنی کہ کمپلیٹ جنت کا انکمپلیٹ ورژن ہے یہ دنیا، یہاں کی نعمت ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ تو گویا کہ وہاں کی نعمتوں کے تعلق سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو کوئی بھی آئیڈیل یہاں پر نہیں ملتا، کوئی جوڑا آئیڈیل نہیں ہے. یہ خیالات، خوابوں کا شہزادہ یہ سوچے، میری خوابوں کی ملکہ یہ سوچے تو خواب ہی رہ جائیں گے. یہاں پر بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں کوئی مسائل، کوئی پرابلم کسی کے ساتھ آ جائے تو اللہ کے بھروسے کے ساتھ اس کو قبول کرو اور ان مشکلات میں خیر تلاش کرو. بہت بڑا سبق ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندی. کوئی پرابلم بھی ہے تو اس کو قبول کرو انشاءاللہ اللہ کے بھروسے کے ساتھ، اور دوسرا اس میں خیر تلاش کرو، بھلائی تلاش کرو، انشاءاللہ خیر اور بھلائی ملے گی. کتنی باتیں ہوئی تھی؟ 3. نمبر 4 دیکھو، نمبر 4 پوائنٹ اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں تو اسی واقعے سے لے کر کے اپرچونٹیز ود ان چیلنجز، مسائل میں مواقع کو تلاش کرنا. مسائل جو ہے نا، پرابلم جب آ جاتے ہیں ان میں اپرچونٹیز کو ہاؤ ٹو فائنڈ، کیسے تلاش کیا جائے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس آزمائش کو ایک موقع میں بدل دیا. کتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی نہیں ہے، یعنی کہ کسی عورت، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، بولو آمین، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو سب سے بڑا سہارا وہی تھا. تو کیا لگتا ہے کون ہے جس کے سر کندھے پر سر رکھ کر کے روؤں؟ کون ہے مجھے کھانے کا انتظام کرے گا؟ کون ہے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرے گا؟ کون میری ہنسی خوشی میں ساتھ دے گا؟ ہوتا نہیں ہوتا تکلیف، رونا شروع کر لیتی ہیں. تو ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے. ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں لیکن ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایک خطرہ پانی نہیں ہے، سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت نہیں ہے، درخت کے پتے بھی چھپا لیں تو وہ بھی نہیں ہے، بس جنگلی پتھر ہی پتھر ہیں اور کچھ نہیں ہے. وادی غیر ذی زرع قرآن نے جہاں کہا جہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، ایسی جگہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں. بھٹکے سے بھی کوئی چڑیا پر بھی نہیں مارتی کہا جاتا تھا، یہ کہاوت ہے.
اس طریقے سے ویسی جگہ میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، ظاہری کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہاجرہ اللہ کے بھروسے اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں، قبول کر لیتی ہیں. کیا نہیں کیا؟ تو یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آزمائش جو آئی تھی نا اللہ کی طرف سے، اس کو انہوں نے اپرچونٹی میں بدل دیا. جب پانی کی تلاش میں نکلی، کہاں پر گئی وہ؟ صفا اور مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. کتنے چکر؟ 7 چکر لگائی. پانی مل جائے کہ بیٹا تڑپ رہا ہے اسماعیل، پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی، جبکہ اسماعیل شدت پیاس سے رونے لگے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جدوجہد اور اس قربانی کو ایسا قبول کیا کہ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو کہ آج تک دنیا بھر کے انسانوں کے لیے شفا بھی ہے اور برکت بھی ہے نا. یعنی کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ پانی کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ساری دنیا کے پائپ لائن ہے نا، پھرا دیا ادھر، جس کے سہارے، جس کے بھروسے سے ہم نے کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری لائف میں بھی، ہماری زندگی میں بھی کہیں سے کوئی پرابلم آ جائے تو چھوٹی کمائی کم ہو گئی، طلاق چاہتی ہے، میری خواہشاں پورے نہیں ہو رہے، میرے روز کا خرچہ اتنا ہے، کیسے برداشت کرتی؟ تمہاری جاب چلی گئی، برداشت نہیں کرتی وہ، ہاں ہنگامہ آرائی میں مبتلا ہو جاتی ہے. ان کو بولی، ان سے خلاف شکایت کی، یہ کری، وہ کیا کیا نہیں ہوتا. کبھی عورت شوہر سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ یہ اس کے خلاف اور وہ اس کے خلاف. یعنی کہ تھوڑا اولاد ہونے میں دیری ہو گئی، یعنی تو کوئی نہ کوئی غلطی اس کے پاس ہے، سدھارنے سمجھانے کے بجائے، اس کی تربیت کرنے کے بجائے دوسروں سے جا کر کے شکایت، لڑائی جھگڑا، خلاف کچھ نہ کچھ بولنا، زبان آ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی پرابلم کیوں نہ آ جائے، اس کو پرابلم نہیں، بلکہ اگر آ بھی جائے تو اس کو کس میں کنورٹ کرو؟ اپرچونٹیز میں کنورٹ کر دو. فرعون کی اہلیہ کام کیا؟ آسیہ بنت مزاحم، جانتے ہیں نا. تو آسیہ کے اوپر جو آزمائش آئی، اس سے بڑھ کر کے کسی عورت پر آئی کیا؟ اللہ اکبر. اتنی بڑی آزمائشوں میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس آزمائش کو اپرچونٹیز میں کیسے تبدیل کیا؟ دعاؤں میں کنورٹ کر لیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. حالات کیسے بھی ورسٹ سے ورسٹ ترین ہوتے چلے جائیں، لیکن انشاءاللہ آرٹ آف کنورسیشن اگر ہمیں آ جائے، صحیح جملہ، آرٹ آف کنورسیشن اگر یہ ہمیں آ جائے نا، انشاءاللہ زندگی ہنسی خوشی گزاری جا سکتی ہے. خوشی نہ ہونے کے باوجود بھی ہنسی خوشی زندگی گزاری جا سکتی ہے. وہ ہمارے اندر ہونا ہے. وہ کوئی، جیسے کہ میں نے بتایا نا، کوئی ڈبہ بند چیز نہیں ہے اس کو خرید کر کے لا کر کے خوشی ہمارے پاس رکھ لیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اپرچونٹیز ود ان چیلنجز. تو لہذا یہ جو ابراہیم اور ہاجرہ علیہم السلام کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. 3 لیسنز میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ ہے نا. مشکلات میں اللہ پر بھروسہ. اگر مسائل پرابلم پیش آئے تو مایوسی کے بجائے، کیا بھئی مجھے ایسی مل گئی، اللہ مجھے ایسا شوہر مل گیا نا، ایسا سوچنے کے بجائے یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے لیے بہتر کام کریں، وہ بہتر انتظام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی طریقے سے نمبر 2، مشکلات کو مواقع میں بدلو، مشکلات کو اپرچونٹیز میں بدلیں. ٹرن ڈیفیکلٹیز انٹو اپرچونٹیز. جیسے کہ ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں محنت کی، اسی طرح ازدواجی زندگی میں، میرٹل لائف میں جدوجہد، کوشش اور صبر سے مسائل کا حل تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ حل رکھا ہے، ہر چیز کا حل ہے. نمبر 3 لیسنز ملتے ہیں، میں نے کہا. تیسرا، قربانی اور تعاون، یعنی کہ سیکریفائس اینڈ کوآپریشن. سیکریفائس اینڈ کوآپریشن یعنی زندگی کے سفر میں، زندگی ایک سفر ہے، زندگی کے سفر میں مسائل، پرابلمز، یہ جو ہیں قربانی اور تعاون کے بغیر حل نہیں ہوتے. ایک تو قربانی بھی چاہتے ہیں اور کوآپریشن بھی چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر ہوں گے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے. دونوں مل کر کے کتنا بڑا پہاڑ بھی کیوں نہ ہو، آسانی سے حل کر لیں گے. ورنہ چھوٹی چھوٹی بات کو، جیسے کہ میں نے کہا، بات کا بتنگڑ بنا کر کے خلا طلاق تک نوبتیں لے کر کے چلے جائیں گے. ایسے ہوتا ہے. تو لہذا ہاجرہ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ مسائل کا سامنا کرنے سے ہی زندگی میں کامیابی اور خیر برآمد ہوتا ہے. شادی شدہ زندگی میں اختلافات کیا کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے اختلافات. اختلافات مینس چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ، ڈیفیکلٹیز، ڈفرینس، الگ. اختلافات یعنی کہ چھوٹے موٹے باتوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا مالی پریشانی. مالی پریشانی بولے تو
میں بول سکتا ہوں تھوڑا آپ بھی بولو نا, میں نوٹ کر کے لایا ہوں. ہاں, فائنینشیل کرائسس, کبھی کسی کا حالات جیسے کہ اس کی خواہشات یہ پورے نہیں کر پا رہا ہے, اس کی من پسند جاب نہیں مل پا رہا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, تو فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے یا دیگر دوسرے چیلنجز کوئی سے بھی آئے تو انہی ایک اپرچونٹی سمجھ کر اللہ پر بھروسے کے ساتھ قربانی دیں گے تو حل تلاش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل نکالیں گے. بے صبرے ہو کر کے کوئی نتیجہ چاہیں گے تو بے نتیجہ ہو کر کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہو کر کے رہ جائے, یہی ہوتا ہے. تو ان مشکلات کے نتیجے میں اگر ساتھ دیں گے نا دونوں ایک دوسرے کا, رشتہ بھی مضبوط ہوگا اور زندگی خوشیوں کا سفر بن جائے گی. زندگی کیا بنے گی؟ خوشیوں سے بھرا ایک سفر بن جائے گی. کتنے پوائنٹس پر میں نے بات کی؟ 4 ختم کر دیں تو پھر انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہے نا, اور مزید 4 باتیں میں اگلے سیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ 4 کیا کیا چیزیں تھیں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے, ول یو پلیز. نمبر 1, ہاں خوشی کوئی منزل نہیں ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور نمبر 2, پرابلمس کو, ہاں چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کریں. نمبر 3, ابراہیم اور حجرہ کا واقعہ, سارے واقعے سے نتیجہ, اور اس سے میں نے کچھ چیزیں بتائی. نمبر 4, اپرچونٹیز ود ان چیلنجز, وہ کنورٹ کرنا ہے ود ان چیلنجز, اسی کے ساتھ حل بھی اللہ کی طرف سے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس سے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتایا کیا کیا ملتا ہے ابراہیم اور حجرہ کے واقعے سے. تو اس بات کو یاد رکھیں, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال کر کے انشاءاللہ نیکسٹ 4 اہم اور بڑے بڑے پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. آج اپنی اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں. چلیے ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوشیوں بھری زندگی اپنا کر, اس کو تلاش کر کے اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے پرابلم سے نہ گھبراتے ہوئے خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فجزاکم